بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب کے انتخاب کے سلسلے میں مجلس شورا کے سلسلے میں بھی تھوڑی سی بات چیت رہی، اور اس کے علاوہ محتمم صاحب کے انتخاب کے سلسلے میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ جب مجلس شورا کسی محتمم کا انتخاب کرتی ہے تو وہ دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ محتمم صاحب اس اپنے ادارے کے اہتمام سے قبل کسی نہ کسی حیثیت سے ان کا اس ادارے کے ساتھ تعلق تھا، اور یا تو اس ادارے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق باضابطہ نہیں تھا۔ تو اگر تو ادارے کے ساتھ تعلق تھا تو الگ احکامات ہیں اور الگ باتیں ہیں، اور اگر ادارے کے ساتھ تعلق نہیں تھا تو الگ باتیں ہیں، اور اس کی صورتحال مختلف ہوا کرتی ہے۔ اگر تو صورتحال اس انداز کی ہے کہ محتمم صاحب کا یعنی اپنے دینی ادارے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس سلسلے میں محتمم صاحب نہایت ہی زیادہ نازک دور ان کے سامنے آیا کرتا ہے، اور اتنا خطرناک معاملہ ہوا کرتا ہے کہ ان کی اپنی شخصیت اور ان کا یہ دینی ادارہ اور پورا کے پورا اسٹرکچر، پورے کی پوری یہ شعبہ ہے مدرسہ، یہ تمام کے تمام کو بہت ہی زیادہ نازک اور حساس انداز سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اہم بات جو محتمم صاحب کے لیے عائد ہوتی ہے اور ان کے سامنے آنی چاہیے، وہ ہے کہ انتہائی صبر اور ہمت اور حوصلہ اور قوت کے ساتھ اپنے اس اہتمام میں فیصلوں کے بارے میں انتخاب کرنا۔ یعنی محتمم صاحب کو چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لیں، اور جلد بازی سے بھی کام نہیں لیں، انتہائی صبر کے ساتھ کام لیں، اور انتہائی استقلال کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، اور خود اعتمادی کے ساتھ، اور لوگوں کو اپنے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں اپنے جو عملے کے لوگ ہیں اور شعبہ جات ہیں ان سب کو اپنے بہترین انداز سے ان کو لے کے چلتے رہیں کہ مدرسے میں اور ان کے دینی ادارے میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف فی الوقت سامنے نہ آئے۔ جب نیا کوئی محتمم ہوا کرتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کو ذاتی اس کی حیثیت کو مجروح کرتی ہے، یا اس کے دینی ادارے کو جو غیر مستحکم کرنے والی چیز ہے، وہ آپس کا اختلاف ہے۔ دیکھیے، یہ آپس کا اختلاف وہ محتمم صاحب کو بھی، ان کی ذات کو بھی، ان کے اداروں کو بھی، اور ان کے تمام شعبہ جات کو اور تمام اراکین کو، سب کے اندر ایسا اختلاف پیدا کر دیا جاتا ہے کہ جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جڑیں ہل جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر محتمم صاحب کو سب کو لے کے چلنا لازمی ہوا کرتا ہے۔ آپس کے اندر جتنے بھی عملے کے لوگ ہیں، جتنے بھی افراد کار ہیں، جتنے بھی اس ادارے کے اراکین ہیں، ان سب کے اندر روابط ہوں آپس میں، اور آپس کے اندر استحکام ہو۔ یہ دونوں باتیں اگر پائی جائیں گی تو انشاءاللہ العزیز ماحول سازگار ہو جائے گا۔ یہ دونوں باتیں اگر موجود نہیں ہوں گی تو محتمم صاحب کو کسی بھی قسم میں، کسی بھی معاملے میں اسٹیپ اٹھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس اقدام سے قبل
ظاہر سی بات ہے ماحول کا سازگار ہونا بہت لازمی ہے۔ تو جب محتمم صاحب اس مدرسے سے کسی قسم سے کوئی باضابطہ تعلق نہیں تھا، تو پھر جب ان کو اہتمام کا یہ عہدہ سونپا گیا تو اس سلسلے میں ان کو چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ کام لیں اور آپس میں تعلقات کو استوار رکھیں، اور جتنے بھی عملہ اور جتنے بھی اراکین ہیں ان سب کے اندر وہ سب آپس میں مربوط رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا عزت اور احترام کا جو ہے وہ رویہ رکھیں اور آپس کا استحکام ثابت کریں۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہوں گی تو انشاءاللہ کسی بھی چیز کو سمجھنے میں محتمم صاحب کو مشکل بھی نہیں ہوگی، کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں محتمم صاحب اگر کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس میں بھی کسی قسم کی مشکلات نہیں ہوں گی۔ محتمم صاحب کے لیے لازمی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے ادارے کو اختلاف اور انتشار سے محفوظ رکھیں اور کسی بھی اصلاحی پہلو اختیار کرنے میں جلدی نہیں کریں۔ یہ جلدی اور یہ جلد بازی محتمم صاحب کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، ان کی شخصیت کے لیے، ان کی شخصیت کو متنازع بنا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا تو ان کے جو ادارہ ہے اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور یا تو یہ ممکن ہے کہ محتمم صاحب کے لیے بھی ہو اور وہ جو دینی ادارہ ہے اس کے لیے بھی ہو، دونوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، یا تو انتہائی حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس چیز میں آگے چلنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہوا کرتا ہے احتیاط، اور یہ احتیاط دونوں انداز سے ہونی چاہیے، قولی یعنی قولاً بھی اور فعلاً بھی، یعنی فعلی اعتبار سے بھی آہستہ آہستہ اصلاحی پہلو کو اختیار کریں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ جس میں وہ پہلے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ معاملات اور یہ چیزیں بہت ساری غیر شرعی ہیں، بہت ساری جو ہیں وہ ہمارے ادارے کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور ہمارے ادارے کو غیر مستحکم کر رہی ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا حکم جاری نہیں رکھنا چاہیے، چاہے وہ غیر شرعی جو ہے وہ حکم بھی ہو، تب بھی آہستہ آہستہ اصلاحی پہلو حکمت اور مصلحت کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوا کرتا ہے کہ احیاء دین کے اور احیاء سنت کے جذبے کے تحت بہت سارے غیر شرعی اور غیر مناسب امور جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے لا محالہ نامناسب معاملات کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے اسٹیپ اٹھانا پڑ جاتا ہے جو کہ محتمم صاحب کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ جذبات بالکل اچھے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوا کرتے، تو محتمم صاحب کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی غیر شرعی امور ہیں ان کی اصلاح میں بھی حکمت اور مصلحت کے قانون کو یاد رکھیں، اور اس کے علاوہ جو غیر مناسب امور ہیں خصوصاً اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ اگر اس چیز کو لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز محتمم صاحب کے لیے اور اپنے ادارے کے لیے یہ تمام چیزیں بہت بہتر ثابت ہوں گی۔ اور دوسرے نمبر پر بعض باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو کہ فعلی اعتبار سے بھی، یعنی قولی اعتبار سے بھی محتاط رہنا ہے، اور فعلی اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی کوئی بات ایسی نہیں نکالنی چاہیے کہ جو کہ اس کے اداروں کو یعنی اس کے ادارے کو اور محتمم صاحب کو مجروح کر سکے، اور فعلی طور سے بھی کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اپنا ادارہ اور محتمم صاحب خود یعنی بذات خود وہ کسی مشکل کا باعث بن سکیں، ان کے لیے کوئی چیز مشکل کا باعث بن جائے۔ تو لہٰذا قولی طور سے بھی اور فعلی اور عملی طور سے بھی انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔
اور اس سلسلے میں چونکہ محتمم صاحب پہلے ان تمام باتوں کو کسی حد تک چونکہ وہ نئے ہیں اور کسی انداز سے بھی ان کا اس ادارے کے ساتھ رابطہ نہیں رہا ہے، تو لہٰذا اس اصول کو بہت اہمیت دینی چاہیے کہ کوئی بھی بڑا اور اہم فیصلہ اپنی ذاتی حیثیت سے سامنے نہیں لے کے آنا چاہیے، بلکہ کوئی بھی فیصلہ ہو، اہم ہو، بڑا ہو، تو یہ تمام اقدامات مجلس شورا کی منظوری کے بعد سامنے آنے چاہیے، کہ جس میں محتمم صاحب کا ایک تو نام سامنے نہ آئے اور محتمم صاحب کی جانب سے یہ بات سامنے نہ آئے کہ محتمم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، بلکہ محتمم صاحب اگر اس سلسلے میں یہ دیکھیں کہ میری ذات کسی حد تک مجروح ہو سکتی ہے یا مختلف فی ہو سکتی ہے یا متنازع بن سکتی ہے، تو اس سلسلے میں مجلس شورا کی آڑ لینی چاہیے اور مجلس شورا کے اندر باقاعدہ اس مسئلے کو پیش کرنا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے اختلافات اور انتشار ختم ہو جائیں گے اور محتمم صاحب کی ذاتی حیثیت کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور جو ہمارا جو ادارہ ہے اس کی بھی حیثیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ بات اہم ہے، لیکن اس سلسلے میں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ مجلس شورا کے جو ممبران ہیں وہ ہر طریقے سے غیر جانبدار ہوں اور مدرسے کے اور اس ادارے کے مفاد میں ہوں، کسی طرف بھی ان کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اس ادارے کے لیے جو چیز فائدہ مند ہو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کرتے ہوں۔ تو مجلس شورا انشاءاللہ العزیز جو بات بھی فیصلہ یعنی مجلس شورا کی جانب سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز غیر جانبدار ہوگا اور اپنے ادارے کے لیے فائدے کا باعث ہوگا۔ لہٰذا محتمم صاحب کو اس صورت میں بہت ہی زیادہ احتیاط کا پہلو سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مدرسے میں جب کسی کو محتمم بنایا گیا ہو اور ان کا اس ادارے کے ساتھ کسی حد تک کوئی تعلق ہو تو پھر اس کے کیا احکامات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔